بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الذبيحة بالمروہ. باب ہے مروہ پتھر کے ذریعے ذبح کرنے کے بارے میں. اس ذبیحے کا کیا حکم ہے جو مروہ پتھر کے ذریعے ذبح کیا گیا ہو. اس سلسلے میں یہ باب ہے. اس باب کی پہلی حدیث کل ہم نے پڑھی تھی، پھر سے میں اس کو دہرا دیتا ہوں چونکہ اس کے مسائل باقی تھے. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن اباية بن رفاء عن ابيه عن جده رافع بن خديج قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا نلقى العدو غدا وليس معنا مدا. روایت ہے رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ سے کہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا نلقى العدو غدا، یقیناً ہم دشمن سے مٹبھیڑ کرنے والے ہیں کل، یعنی آئندہ کل بھی ہو سکتی ہے یا کل سے مراد مستقبل بھی ہو سکتا ہے. وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَن، مدن مدیتن کی جمع ہے یا مدیتن کی جمع ہے، تو ہمارے پاس چھری نہیں ہے. مدہ میں نے چھری، سکین، ہمارے پاس چھری اور سکین بھی نہیں ہے. تو پھر کیسے ہوگا؟ چھری سکین نہیں ہے اور پھر کل کو ہمیں مال غنیمت ملے گا تو کیسے ہم جانور ذبح کریں گے؟ تو اس لیے انہوں نے پہلے ہی سوال کر لیا کہ ہم کیا کریں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارن او عاجل. ارن کا ایک مطلب تو ہے عاجل ہی کے ہم معنی ہے، جلدی کرو، مطلب جو بھی مل جائے اسی سے ذبح کر لو، جو چیز بھی مل جائے. ارن کا ایک معنی ہے اہلک، ہلاک کر دو، مطلب فوراً جو ہے فٹافٹ اس کو ذبح کر لو، ایک یہ معنی ہے. ما انہر الدم، کیسے جلدی کرو؟ جو بھی خون بہا دے. ما انہر الدم، جو چیز بھی خون بہا دے، چاہے چھری ہو، تلوار ہو، چاقو ہو، لکڑی ہو، پتھر ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی خون بہا دے اس سے جو ہے وذکر اسم اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا، فَكُلُوا، تو اس کو کھا لو. یہاں پر جو ہے ایک لفظ چھوٹ گیا ہے اس حدیث میں، مطلب اس نسخے میں نہیں ہے وہ، یا نیچے حاشیے میں دیا ہوگا ایک نمبر پہ. ہاں ادھر زاد فی واو افنذبح بالمروۃ وشقۃ العصا، جو محل شاہد ہے وہی چھٹا ہوا ہے. یہ ابن داسا کے نسخے میں ہے، آپ کے ہاں ہے؟ تو میرے یہاں بھی یہ نسخے میں موجود ہے، افنذبح بالمروۃ وشقۃ العصا، کیا ہم مروہ پتھر کے ذریعے ذبح کریں، وشقۃ العصا، اور لاٹھی کی کنارے سے ہم ذبح کریں. تو یہی محل شاہد ہے، باب کی مناسبت اسی لفظ سے ہے، اور وہی لفظ جو ہے اوپر حدیث میں ہے نہیں، لیکن حاشیے میں ذکر کر دیا ہے، کیونکہ بعض نسخوں میں بعض روایتوں میں ہے اور بعض روایتوں میں نہیں ہے، اس لیے اس کو نیچے حاشیے میں ذکر کر دیا ہے. تو ما انہر الدم، جو بھی خون بہا دے، ما احرق الدم او ما اسال الدم وذکر اسم اللہ، اور اس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو، فَكُلُوا، تو تم اسے کھا لو، ما لم یکن سنا او ظفرا، جب تک کہ وہ جس سے ذبح کر رہے ہیں آپ وہ دانت یا ناخن نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کس چیز سے ذبح کریں، تو آپ نے ذبح کرنے والے آلات کا ایک اصول اور ایک قاعدہ بیان کر دیا کہ جس سے بھی خون بہہ جائے، جس چیز سے بھی خون بہہ جائے اس سے ذبح کر سکتے ہیں، سوائے دو چیزوں کے، دانت، ہڈی یا ناخن کے. دانت اور ناخن سے ذبح نہیں کر سکتے ہیں، باقی کسی بھی چیز سے ذبح کر سکتے ہیں. اب دانت میں ہڈی بھی شامل ہے، ہڈی سے ذبح نہیں کر سکتے، کوئی ہڈی کا چاقو بنائے اس سے ذبح کرے، نہیں، وہ درست نہیں ہے. پھر آگے وجہ بیان فرمائی کہ ان سے کیوں نہیں کرنا ہے. وَحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، اور ان قریب میں تمہیں اس کے بارے میں بیان کروں گا.
اما السن فعظم، دانت سے اس لیے نہیں ذبح کر سکتے کہ وہ ہڈی ہے اور ہڈی ہمارے جن بھائیوں کی غذا ہے۔ واما الظفر، تو غذا ہے تو جب خون لگے گا تو ان کی غذا خراب ہو جائے گی، اس لیے ہڈی سے اور دانت سے ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ واما الظفر، اور رہا ناخن فمد الحبشہ، تو یہ حبشیوں کی چھری ہے، مدہ مدیتن کی جمع ہے، تو حبشیوں کی چھری ہے اور ہمیں کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وَتَقَدَّمَ بِهِ سرعان، اور ناخن میں جراثیم وغیرہ گندگی بھی ہوتی ہے، اس لیے بھی اس سے ذبح کرنا مناسب نہیں ہے۔ وَتَقَدَّمَ بِهِ سرعان من الناس، چنانچہ لوگوں میں جو جلد باز لوگ تھے وہ آگے بڑھ گئے۔ فتعجلوا، انہوں نے جلدی کی، فاصابوا من الغنائم، اور انہوں مال غنیمت انہیں مل گیا۔ فاصابوا من الغنائم، غنائم غنیمت ان کی جمع ہے، مال غنیمت وہ لوگ پا گئے۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر الناس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آخر میں تھے۔ فنصبوا قدورا، چنانچہ ان لوگوں نے ہانڈیاں نصب کر دی، یعنی جانور جو پائے ذبح کیا اور ہانڈی نصب کر دی، بھوک پیاس لگی ہوگی بیچاروں کو، اس لیے جلدی کی ہوگی۔ فمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقدور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہانڈیوں کے پاس سے۔ فامر بها فاخفیت، آپ نے ان ہانڈیوں کے بارے میں حکم دیا، کیا حکم دیا؟ یعنی انہیں الٹنے کا۔ فاخفیت، چنانچہ وہ ہانڈیاں الٹ دی گئی، پلٹ دی گئیں۔ وقسم بینہم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مال غنیمت تقسیم کیا۔ فعدل بعیرا بعشر شیاہ، چنانچہ ایک اونٹ کو 10 بکریوں کے برابر قرار دیا۔ فعدل بعیرا، بعیر اونٹ، بعشر شیاہ، شیاہ جمع ہے شاتن کی، 10 بکریوں کے برابر ایک اونٹ کو قرار دیا۔ یعنی اگر کسی کو 10 بکریاں ملی تو اس کے مقابل میں اب بکریاں ختم ہو گئی ہیں تو دوسرے شخص کو ایک اونٹ ملے گا، یا باقی لوگوں کو ایک ایک اونٹ ملا ہے، اونٹ ختم ہو گئے، اب بکریوں کا نمبر ہے تو جس کو ایک اونٹ ملا ہے تو دوسرے لوگوں کو ایک اونٹ کے مقابل میں 10 بکریاں ملیں گی۔ اس طرح سے آپ نے مال غنیمت کو تقسیم کیا، جسے اونٹ لینا ہے اونٹ لے لے، جسے بکریاں لینی ہے تو 10 بکریاں لے لیں۔ وَنَدَّ بَعِيرٌ مِّنْ إِبِلِ الْقَوْمِ، ند میں نے فرہ، ایک اونٹ جو ہے قوم کے ابل میں سے بھاگ گیا، ندہ میں نے فرہ یا شردہ، فرار ہو گیا، بدک گیا، بھاگ گیا۔ من ابل القوم، لوگوں کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا۔ ولم یکن معهم خیل، اور ان کے پاس گھوڑے نہیں تھے۔ گھوڑے نہیں تھے مطلب گھوڑے نہیں تھے کہ گھوڑے پہ بیٹھ کر دوڑا کر گھوڑا اس اونٹ کو پکڑ لے، اور خود دوڑ نہیں سکتے اور گھوڑا تھا نہیں، تو کیا کیا؟ فرما رجل، ایک آدمی نے اس کو تیر مارا، بسہم فحبسہ اللہ، سے تیر کے ذریعے مارا، اللہ تعالیٰ نے اس اونٹ کو روک دیا۔ تو روکنے کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، اس لیے کہ حقیقی روکنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کا تیر جو ہے وہ حقیقی روکنے والا نہیں تھا، وہ تو ایک ذریعہ تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لهذه البہائم اوابد کاوابد الوحشی، ان بہائم بہیمتن کی جمع ہے، ان چوپایوں کے بھی ویسے ہی بدکنے کی جیسی عادت ہوتی ہے جیسے وحشی جانوروں کو بدکنے کی عادت ہوتی ہے۔ ان لهذه البہائم اوابد کاوابد الوحش، تو وحشی جانور جیسے بدکتے ہیں ویسے ہی یہ چوپائے بھی بدکتے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی اس طرح سے بدک جائے تو کیا کرنا ہے؟ ما فعل منها هذا، ان میں سے جو ایسا کرے، فافعلوا به مثل هذا، تو اس کے جیسے ایسا ہی کرو، یعنی جو جانور بدک جائے، بھاگ جائے، تیر مار کے اس کو روک دو۔ تو اس طرح سے تیر مار کے اس کو روکنا جائز ہے۔ زیادہ زخمی ہو گیا اس کو دبا کر کے پھر اسے کھا سکتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ بھاگ جاتا، ضائع ہو جاتا، درندے اس کو کھا لیتے، تو بہتر تھا کہ اس کو انہوں نے تیر مار کے روک لیا۔ اور اگر ہلکا پھلکا زخم ہے، اس کا علاج کر کے رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں، زیادہ زخم ہو گیا ہے، مسئلہ ہے، تو ذبح کر کے اسے کھا لیں۔ تو اس حدیث میں کئی مسئلے جو باب سے مناسبت ہے، وہ لفظ یہاں حدیث میں ہے نہیں، وہ نیچے حاشیے میں وہ لفظ موجود ہے، افنذبح بالمروۃ، تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ پتھر سے ذبح کرنے کی اجازت دی۔ اور جو بھی دھاردار چیز ہے، ایک ضابطہ بیان فرما دیا کہ جو بھی دھاردار چیز ہے اس سے ذبح کر سکتے ہیں، سوائے ہڈی اور ناخن کے۔ ہڈی کوئی لمبی ہڈی ہے پسلی وغیرہ کی ہے کسی جانور کی، اس میں کوئی دھار بنا کے ذبح کرنا چاہے نہیں کر سکتا، یا ہاتھی کا دانت بہت لمبا رہتا ہے، اس کو کوئی اس سے ذبح کرنا چاہے
نہیں، جائز نہیں، درست نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں جو ایک ہمیں اصول کی بات معلوم ہوئی، قاعدہ معلوم ہوا کہ ہر دھات دار چیز سے ذبح کر سکتے ہیں سوائے ہڈی اور ناخن کے۔ پھر ان کی وجہ بیان کی کہ کیوں ان سے ذبح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ جنوں کی دانت یا ہڈی یہ جنوں کی خوراک ہے، اور ناخن یہ جو ہے کفار کی مشابہت ہے اس میں، اس لیے اس سے نہیں کر سکتے، اور بھی اس میں بیماریوں کے اندیشے ہیں۔ یہاں پر جو ہے یہ بھی معلوم ہوا صحابہ کرام جو ہے کسی پیش آنے والے مسئلے کے بارے میں سوال کر لیا کرتے تھے، مسئلہ دریافت کر لیا کرتے تھے جس کے بارے میں مطلب غالب گمانے کہ ابھی ایسا ہونے والا ہے، لیکن جس مسئلے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، خیالی مسائل، ایسے مسائل دریافت کرنے کو شریعت میں مکروہ جانا گیا ہے۔ قیل و قال اور کثرت سوال سے ممانعت جو آئی ہے وہ اسی طرح کے مسائل ہیں جن کا وجود ہے ہی نہیں اور ایسے سوال کیے جائیں۔ ایسے اس حدیث میں جو ہے یہ ہے کہ مال غنیمت کو تقسیم سے پہلے کوئی اپنی مرضی سے اپنے پسند سے لینا چاہے نہیں لے سکتے۔ مال غنیمت کے مال کو لینا بغیر تقسیم سے پہلے بغیر اجازت کے ہیں تو یہ بہت عظیم گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی ہوئی ہانڈیوں کو الٹوا دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت عظیم گناہ تھا تاکہ لوگ حرام چیز نہ کھائیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانڈیوں کو الٹوا دیا تھا۔ اور یہاں پہ یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی جانور ہے جس کو ذبح کرنا ہے قربانی وغیرہ میں کبھی بھی، اور وہ قابو سے باہر ہے تو اس کو تیر وغیرہ کے ذریعے مار کر گرایا جا سکتا ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے تیر وغیرہ مار کے ذبح کیا جائے تو وہ خون بہہ جائے گا تو وہ ذبح ہو جائے گا، ذبح مانا جائے گا۔ یا یہ کہ تیر وغیرہ یا بندوق کی گولی وغیرہ سے مار کر اس کو گرا دیا جائے اور پھر فوراً جو ہے اس کی گردن پر چھری مار کر اس کو ذبح کر لیا جائے۔ اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا۔ آج کل ایسا ہے کئی قربانی کے موقع پر کئی اس طرح کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں کہ بڑے بڑے مطلب بیل اور بھینسیں وغیرہ جو قابو سے باہر ہیں یا بھاگ گئے ہیں تو لوگوں نے ان کو بندوق کی گولی سے مار کر روکا اور پھر ان کو ذبح کیا۔ اس طرح کے واقعات جو ہے آج کل دیکھنے میں آئے ہیں، تو اس حدیث سے ان کے لیے دلیل ملتی ہے۔ اگلی حدیث قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا مسدد ان عبد الواحد بن زیاد وحمادا حدثاهم۔ مسدد کہتے ہیں کہ عبد الواحد بن زیاد اور حماد دونوں نے ان سے حدیث بیان کی۔ المعنى واحد، دونوں حدیثوں کا ایک ہی معنی ہے، یعنی روایت بالمعنی ہے۔ عن عاصم عن الشعبی عن محمد بن صفوان اور صفوان بن محمد۔ یہ محمد بن صفوان یا صفوان بن محمد یہ ایک صحابی ہیں، ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے کہ محمد بن صفوان ہے یا صفوان بن محمد ہے۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ محمد بن صفوان ان کا نام ہے۔ قال، یہ کہتے ہیں استدتو ارنبینی، استدتو اصل میں تھا استدتو تھا اصل میں، تا کو دال میں صاد میں مدغم کر دیا، تا کو صاد میں بدل کر صاد میں مدغم کر دیا، ہو گیا استدتو۔ میں نے شکار کیا، سید سے ہے، میں نے شکار کیا ارنبینی دو خرگوشوں کو، فذبحتہما، چنانچہ میں نے انہیں ذبح کیا، بمروۃ، مروہ پتھر کے ذریعے، میں نے ان کو مروہ پتھر کے ذریعے ذبح کیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مروہ پہاڑی پر ذبح کیا۔ گزشتہ سال میں کسی امتحان میں حدیث آئی تو کسی نے طالب علم نے کہا کہ مروہ پہاڑی پر ذبح کرنا جائز ہے، اس حدیث سے بھی معلوم ہوا تو یہ غلط ہے۔ مروہ یہاں مروہ پہاڑی مراد نہیں ہے، صفا مروہ والی جو پہاڑی ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مروہ سے مراد ایک خاص قسم کا پتھر ہے جس کو رگڑ کر کے آگ جلائی جاتی ہے، یا ایک چکنا سفید قسم کا پتھر ہے۔ تو اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہما، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں خرگوشوں کے بارے میں سوال کیا، مسئلہ دریافت کیا کہ ان کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے، اس لیے میں نے ان کو پتھر سے ذبح کیا ہے۔ فأمرنی بأکلہما، چنانچہ آپ نے مجھے حکم دیا ان دونوں کے کھانے کا، حکم دیا یعنی اجازت دی، اور یعنی کہا کہ انہیں آپ کھا سکتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ ارنب خرگوش کا کھانا جائز ہے، حلال ہے، اس کی صراحت اس حدیث میں موجود ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ پتھر کے ذریعے بھی جانور کو ذبح کر سکتے ہیں اگر اس میں دھار ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام جو ہے کسی مسئلے کے بارے میں اگر انہیں شک شبہ ہوتا، معلوم نہیں رہتا، تو وہ
اس کو دریافت کر لیتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے مسئلہ، پھر اس پر عمل کرتے۔ اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة انه كان يرعى لخة بشعب من شعاب احد۔ روایت ہے عطاء ابن یسار رضی اللہ عنہ سے، وہ ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں جو قبیلہ بنی حارثہ میں سے تھا۔ یہ جو آدمی ہے یہ صحابہ کرام میں سے ہے۔ ان رجل من بنی حارثہ، قبیلہ بنو حارثہ میں ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں، تو رجل یہ مبہم ہے، کون آدمی نہیں معلوم، لیکن صحابہ میں سے اس لیے ان کی جہالت جو ہے کوئی حدیث کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوگی۔ اگر یہ صحابہ کے بعد میں کوئی ہوتے کوئی آدمی، تب جو ہے مسئلہ ہو جاتا کہ پتہ نہیں کون آدمی ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، ثقہ ہے، وضاح ہے، کذاب ہے، کیا ہے نہیں معلوم، تو اس لیے اس پر جو ہے مسئلہ ہو جاتا سند میں۔ لیکن اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ الصحابہ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، اس لیے حدیث کی سند پر اس راوی کے مبہم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انہو کانا، یہ آدمی یرعی لقحتن، چرا رہے تھے، لقحتن ایک اونٹنی کو۔ لقحہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو قریب الولادت ہو، جو ان قریب بچہ جننے والی ہے، بچہ پیدا کرنے والی ہے، بچہ بہانے والی ہے، جو وہ اونٹنی کو لقحہ کہا جاتا ہے۔ اس اونٹنی کو وہ چرا رہے تھے بشعب من شعاب احد، احد پہاڑ کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں۔ احد پہاڑ، شعب کی جمع ہے، بشعب من شعاب احد، احد پہاڑ کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں۔ گھاٹی یعنی پہاڑوں کے درمیان میں جو راستے ہوتے ہیں وہ شعب کہلاتے ہیں۔ تو وہاں پہ اونٹنی چرا رہے تھے پہاڑ میں، فاخذها الموت، اس اونٹنی کو موت آنے لگی، موت نے پکڑ لیا، مرنے لگی، مطلب مری نہیں ہے لیکن مرنے لگی، اسے لگا کہ مر جائے گی۔ فلم یجد شیئا ینحرها به، چنانچہ انہوں نے کوئی چیز نہیں پائی جس کے ذریعے وہ اسے اس کا نحر کر سکے۔ اونٹ یا اونٹنی کا نحر کیا جاتا، اسے ذبح نہیں کیا جاتا، یعنی اس کو گردن سے نہیں کاٹا جاتا، بلکہ گردن جہاں اس کے جسم سے جڑی ہوئی رہتی ہے وہیں پر اس کے لبہ پہ ایک کوئی بھی دھار چیز چبوئی جاتی ہے جس سے اس کا نہر ہوتا ہے اور وہ گر جاتی ہے۔ تو انہوں نے کوئی چیز نہیں پائی جس سے اس کا وہ نہر کریں۔ فَأَخَذَ وَتَدًا، چنانچہ انہیں وتد، میخ ایک پائی، یعنی کوئی بھی دھار لکڑی، نوکیلی کوئی لکڑی انہیں مل گئی۔ فَوَجَعَ بِهِ فِي لَبَّتِهَا، چنانچہ گھسا دی، وجع بِهِ فِي لَبَّتِهَا، لبہ اس کے حلق میں، یعنی گردن اور جسم جہاں ملا ہوتا ہے، اونٹ کی گردن بہت لمبی رہتی ہے، تو جہاں اس کی گردن ملی رہتی ہے وہیں پر جو ہے اس کو لبہ کہا جاتا ہے، اس کے لبہ میں وہ لکڑی انہوں نے گھسا دی۔ حَتَّى أُحْرِقَ دَمُهَا، یہاں تک کہ اس کا خون بہہ گیا۔ تو یعنی اس نے مرنے نہیں دیا اس کو، پہلے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر دیا، حلال کر لیا، نہر کر لیا اس کا۔ ثم جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فاخبرہ بذلک، آپ کو پورے واقعے کی انہوں نے خبر دی۔ فامرہ باکلھا، چنانچہ آپ نے اس کے کھانے کا حکم دیا، یعنی اس کے کھانے کی اجازت دی اور کہا کہ تم اسے کھاؤ، کوئی حرج نہیں اس کے کھانے میں۔ اس حدیث سے ہمیں کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ صحابہ سب کے سب عدول ہیں، اگر کسی صحابی کا نام نہیں بھی معلوم ہے تو حدیث کی سند پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام جو ہے اونٹ، گائے وغیرہ جانور چراتے تھے اور یہ کوئی برا کام نہیں، اچھا کام ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ یہ جو اونٹنی تھی یہ قریب الولادہ تھی، تو قریب الولادہ اونٹنی کو اگر کوئی ذبح کر لے تو اس کا گوشت کھا سکتا ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے اندر جو بچہ نکلے گا، اگر وہ بچہ زندہ نکلتا ہے تو اس کو ذبح کیا جائے گا، اگر زندہ نہیں نکلتا ہے تو بچے کو اگر کھانا ہے تو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن اگر مرا ہوا ہے، زندہ نہیں ہے، تو اس کو بغیر ذبح کیے ہوئے اس کو کھا سکتے ہیں، وہ بھی حلال ہے، اس لیے کہ اس کی ماں کا ذبح ہونا اس بچے کا ذبح ہونا ہے، جیسا کہ ابھی آگے حدیث میں آ رہا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی جانور مرنے لگے تو اس کو مرنے سے پہلے ذبح کر سکتے ہیں، کسی وجہ سے اس کو موت آ رہی ہے تو مرنے سے پہلے اسے ذبح کر کے
کھا سکتے ہیں، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، الا ہے کہ کوئی اس کو ایسی بیماری ہے جو جس کا گوشت کھانے سے نقصان ہو تو نہیں کھانا چاہیے، ورنہ جو ہے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا آگے یہ معلوم ہوا فلم یجد شیئا ینہرها به فاخذ وتدا، وتدن میخ یا لکڑی، نوکدار لکڑی، تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ کوئی دھاردار لکڑی ہے تو اس سے بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وتد کا لفظ آیا اس حدیث میں، مروہ کا لفظ نہیں آیا ہے، تو یہی چونکہ مروہ کے مشابہ یہ چیز ہے، یعنی چھری نہیں ہے بہرحال وتد، تو چھری کے علاوہ، سکین کے علاوہ کوئی بھی دھاردار چیز ہے اس سے بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اونٹنی کو اس کے لبہ میں نوکدار چیز سے اس کو نحر کیا جاتا ہے۔ خون بہنا اصل ہے، مین چیز خون بہنا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے پاس کوئی نیا مسئلہ آتا تو وہ اس کو دریافت کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے پھر ویسا وہ کرتے تھے۔ آخری حدیث اس باب کی قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن مري بن القطري عن ادي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة الأسى؟ فقال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله۔ روایت ہے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے۔ یہ عدی بن حاتم اسی حاتم طائی کے بیٹے ہیں جو اپنی سخاوت کے لیے مشہور تھے، اور یہ ایک شکاری صحابہ کرام میں سے تھے جو یعنی شکار کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول ارائیت، آپ کا کیا خیال ہے، یا ارائیت بمن اخبرنی، مجھے بتلائیے، ان احدنا اصاب صیدا، کہ ہم میں سے کوئی اگر شکار پا جائے، ان احدنا اصاب صیدا، شکار پا جائے، ولیس معه سکین، اور شکار کو ذبح کرنے کے لیے اس کے پاس سکین نہیں ہے، ایذبح بالمروہ، کیا وہ شکار کو مروہ پتھر کے ذریعے ذبح کر سکتا ہے، وشقۃ العصا، اور لاٹھی کی نوک کے ذریعے، لاٹھی کی دھار کے ذریعے کیا اس کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا امرر الدم بما سالا، امرر میں نے اصل الدم یعنی خون بہا دو، بما شئت جس سے بھی چاہو، جو بھی چیز ملے جس سے بھی خون بہ جائے خون بہا دو، واذکر اسم اللہ، اور اللہ کا نام ذکر کرو، اللہ کا نام لو، بسم اللہ اللہ اکبر، اور جو چیز ملے اس سے ذبح کر لو تو جائز ہو جائے گا۔ اس حدیث پر حکم لگایا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح لغیرہ کا حکم اس حدیث پر لگایا ہے۔ اچھا یہاں پر یہ باب مکمل ہوا، اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ذبح کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ چھری یا چاقو ہی ہو، کوئی بھی دھاردار چیز ہے چاہے وہ کسی بھی دھات کی ہو سوائے ہڈی اور ناخن کے، اس سے ہم ذبح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔